اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کبھی پر اور کبھی باریک حروف، یعنی جو حروف کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے ماقبل ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے منہ کھول کر پڑھے جاتے ہیں، مگر آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے حروف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ان میں سے نمبر 3 پہ ہے را۔ یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کی ہم صورتیں دیکھ لیتے ہیں کہ را کب پر پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر 1، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا، جیسے اس کی مثال ہے رب۔ یہاں اس را پر زبر ہے تو یہ را ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، رب۔ اور اسی طرح را پر اگر پیش ہو تو یہ را بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، جیسے رسولن۔ رسولن اس را پر پیش ہے تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس دیکھتے ہیں باریک۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے ربحن۔ یہ را اس را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، ربحن، ربحن۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا، یعنی را ساکن ہے اور اس سے جو پہلے حرف آ رہا ہے اس پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را پر پڑھا جائے گا، جیسے اس مثال میں دیکھیے یہ را ساکن ہے، یہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را ہر حال میں پر ہی پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس صورت میں بھی را پر ہوگا، جیسے یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف اس پر پیش ہے تو یہ را پر پڑھا جائے گا، جیسے قرآن، قرآن۔ اور اس کے بدلے میں باریک حرف کب ہوگا کہ را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگا، جیسے اس کی مثال ہے فرعون۔ یہاں دیکھیے یہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو اس صورت میں را باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری صورت میں دیکھیے یہاں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے الف کے نیچے زیر ہے تو یہ را بھی باریک ہوگا، جیسے ارحم، ارحم۔ باردن پر کی مثال قرآن، پر کی مثال اور باریک کی مثال فرعون، ارحم۔ را کے پر یا باریک ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ را ساکن کے بعد والا حرف اگر حروف مستعلیہ میں سے ہو۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف جو کہ 7 ہے۔ را ساکن کے بعد والا حرف اگر حروف مستعلیہ میں سے ہو تو یہ را ہر حال میں پر پڑھی جائے گی، اگرچہ را ساکن سے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مثال دیکھیے قرطاس، یہ را ہونی تو یہ باریک چاہیے، کیوں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن یہ کلیہ یہاں پر آ کر تبدیل ہو جاتا ہے کہ را ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے طا، طا ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اس لیے اس طا کی وجہ سے یہ را بھی پر پڑھا جائے گا، قرطاس۔ اور اسی طرح یہ را ساکن ہے اور اس را ساکن کے بعد اگلا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اگرچہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اس کے باوجود یہ را پر پڑھا جائے گا، مرصاد، مرصاد۔ اسی طرح اس کے بدلے میں دیکھ لیتے ہیں باریک را کب ہوگا کہ را سے پہلے یا ساکن ہو۔ را سے پہلے را کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ہر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے خیر۔ یہاں دیکھیے
را کے اوپر 2 پیش ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ را سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو اس صورت میں یہ را باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح قدیر، یہاں بھی را کے اوپر 2 پیش ہیں اور را سے پہلے جو اس سے پچھلا حرف ہے یا ساکن ہے تو قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ را سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو یہ را بھی ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے. عوام الناس کے لیے یہ قواعد کافی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.